دوستوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سلسلہ وار تعلیمی پروگرام میں جو مستحکم بنیادیں کہلاتا ہے، اور اس کے پہلے حصہ کا نام رسولی بنیادیں ہیں۔ اب کسی عمارت کا سب سے اہم ترین حصہ وہ ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، بنیادیں۔ دراصل آپ ایک عمارت کو دیکھتے اور سوچتے ہیں کہ یہ کتنی مضبوط ہے۔ بے شک یہ دیکھنے میں مضبوط لگتی ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، کیونکہ آپ بنیادیں نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب طوفان آتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ عمارت کی بنیادیں کیسی ہیں۔ اسی طرح کلیسیاؤں کے ساتھ بھی ہے۔ کلیسیا بظاہر مضبوط لگتی ہو، لیکن جب طوفان آتا ہے اور کلیسیا سے ٹکراتا ہے تو کلیسیا ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ میں چرچ بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ لوگوں کی۔ کلیسیا بکھر سکتی ہے، اور اسی طرح ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم کس طرح کی بنیادوں پر قائم ہیں؟ بنیادوں کے متعلق ایک اور بات ہے کہ یہ حدود کا احاطہ کرتی ہیں اور عمارت کی ساخت کا بھی۔ آپ بنیادوں سے باہر کچھ تعمیر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کسی کلیسیا کے چند افراد کہیں کہ چلو ہم چرچ میں فلاں کام کرتے ہیں کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ایسا کرنے کو کہہ رہا ہے۔ پر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ چرچ کا قانون ہمیں ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ بس اس کلیسیا کی بنیاد اس چرچ کا قانون ہے۔ بس یہی قانون طے کر رہا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ بھی کہے کیونکہ آج سے پہلے چرچ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس چرچ کی بنیاد کلیسیائی رسم و رواج ہیں، اور یہی بات طے کرتی ہے کہ کلیسیا پر کیا تعمیر ہوگا اور کیا نہیں۔ اسی لیے خدا نے رسولوں کو ایک خاص مقصد کے لیے مقرر کیا، اور وہ یہ تھا کہ وہ کلیسیا کے لیے مستحکم بنیادیں رکھیں۔ در حقیقت بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا نے کلیسیا میں پہلے رسول مقرر کیے۔ پہلے کے لیے یونانی لفظ پروٹوس ہے، جس کا مطلب ہے ترتیب میں پہلا۔ بالکل اسی طرح جب کوئی عمارت تعمیر کرواتا ہے تو سب سے پہلے وہ آتے ہیں جنہوں نے بنیادیں قائم کرنی ہوتی ہیں۔ تب تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک بنیادیں قائم نہ کی جائیں۔ کلیسیا میں بھی اسی طرح ہے۔ خدا نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کلیسیاؤں کی بنیادیں صحیح رکھی جائیں، رسولی خدمت مقرر کی۔ بے شک رسولوں کے کئی اور فرائض بھی ہیں، وہ کئی کام کرتے ہیں۔ مثلاً کلیسیاؤں کا آغاز، کلیسیاؤں کا قیام، کلیسیائی قیادت کا تقرر، کلیسیا کے لوگوں کو تیار کرنا، کلیسیا کی درستگی اور اصلاح کرنا وغیرہ۔ مگر رسولوں کا سب سے اہم کام بنیادیں قائم کرنا ہے۔ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ کلیسیا رسولوں اور نبیوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ یسوع مسیح بذات خود کونے کے سرے کا پتھر ہے، اور دراصل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم رسولوں پر کلیسیا قائم کر رہے ہیں، بلکہ اس بنیاد پر قائم کر رہے ہیں جو انہوں نے رکھی ہے۔ اور ہمیں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ بنیادیں کیا ہیں۔ یہ خود یسوع مسیح ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 11 آیت میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے، جو بنیاد یسوع نے رکھی ہے اس کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ وہ بنیاد ہے، وہ مضبوط چٹان ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کبھی اس پر قائم نہیں ہوتے، بلکہ وہ کلیسیائی قوانین پر قائم کیے جاتے ہیں، وہ مذہبی رسومات پر قائم کیے جاتے ہیں، یا بائبل کی کچھ غلط تشریح پر قائم کیے جاتے ہیں، مگر کبھی مسیح یسوع میں قائم نہیں ہوتے۔ دراصل یسوع نے اس کے متعلق تمثیل سنائی ہے نا؟ وہ بیج کے مختلف جگہوں میں بوئے جانے کے متعلق بیان کرتا ہے کہ وہ اگا اور اچھا لگا، مگر جو چیز لوگ نہیں دیکھ پاتے وہ یہ ہے کہ وہ مسیح میں مضبوط نہیں، اور اس نے مسیح میں جڑ نہیں پکڑی۔ اس میں تمثیل پائی جاتی ہے۔ یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو مسیح میں مضبوط نہیں، جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، مگر جب سورج نکلتا ہے، گرمی بڑھتی ہے اور دباؤ بڑھتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ پس بنیادیں بہت ضروری ہیں۔ اسی لیے یسوع نے 12 رسول بلائے، انہیں اپنے گرد جمع کیا تاکہ 3 سال اپنی تعلیمات ان میں منتقل کرے، تاکہ وہ آگے جا کر کلیسیاؤں کی بنیادیں قائم کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یسوع بڑی کلیسیا بنا سکتا تھا۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اسے دیکھنے آتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کے پیچھے بیابانوں میں بھی جاتے تھے۔
وہ بڑی کلیسیا قائم کر سکتا تھا، مگر وہ ہجوم کو ہمیشہ دور بھیج دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان 12 کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد ان 12 میں وہ تعلیم منتقل کرنا تھا جو کلیسیاؤں کی بنیاد ہے۔ اسی لیے ہم اس کو رسولی تعلیم کہتے ہیں۔ اعمال کی کتاب کے ابتدائی ابواب میں انہیں وہی تعلیم دی گئی جو یسوع نے رسولوں کو دی تھی۔ ابتدائی کلیسیا ہمیں رسولی تعلیم کے گرد نظر آتی ہے۔ اب ہم پالوس کی طرف آتے ہیں جسے غیر قوموں کے رسول کے طور پر مقرر کیا گیا، اور پالوس کہتا ہے، اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ اور اسی طرح جس طرح یسوع نے ان 12 کو علیحدہ کیا، اسی طرح پالوس کو یسوع نے 3 سالوں کے لیے علیحدہ کیا تاکہ اس میں وہ تعلیم منتقل کرے جو وہ خاص طور پر آگے چل کر غیر قوموں کو سنائے۔ در حقیقت ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو جا کر کہتا ہے، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا ممار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر امارت اٹھاتا ہے۔ پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی امارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بھی اس کی ایک تصویر ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ کو علیحدہ بلاتا ہے، وہ اس کو پہاڑ پر بلاتا ہے اور اسے خیمہ اجتماع کے متعلق ہدایات دیتا ہے، اور پھر وہ اسے پہاڑ سے نیچے بھیجتا ہے اور کہتا ہے، اس بات کو یقینی بناؤ کہ میرے دیے گئے نقشے کے مطابق تعمیر ہو۔ اب یہ اس کام کا عکس ہے جو وہ بعد میں کرنے والا تھا، اور وہ یہ تھا کہ رسولوں کو اپنے پاس بلا کر کلیسیا کا نقشہ دے۔ کلیسیا محض ایک تنظیم نہیں جس کو یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، یا یہ کرے یا وہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، یہ اس کی کلیسیا ہے اور اس کو مستحکم بنیاد پر قائم ہونا ہے، کیونکہ بنیاد کلیسیا کی شکل اور مضبوطی کا تعین کرتی ہے، اور نہایت ضروری ہے کہ یہ بنیادیں صحیح رکھی گئی ہوں۔ پس ہم پالوس کی خدمت اور زندگی سے سیکھتے ہیں کہ اس کے پاس لاجواب سچائی تھی جو اس نے تمام کلیسیاؤں کو تفصیلاً اور گہرائی میں سمجھائی۔ جہاں جہاں وہ گیا، کچھ کلیسیائیں جہاں وہ گیا مہینوں رہا، ہفتوں رہا، اور کچھ میں تو ایک دن سے بھی زیادہ نہ رکا۔ میرا خیال ہے کہ تراؤس جہاں وہ گیا اس نے ساری رات تعلیم دی۔ کیا آپ کو یاد ہے ایک شخص واز کے دوران سو گیا کیونکہ اس نے پو پھٹنے تک کلام سنایا، اور اس کے ایسا کرنے کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، اور وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتا تھا، مگر وہ واقعی چاہتا تھا کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں بنیادوں کو بوئے تاکہ وہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ جو سویا تھا وہ کھڑکی کی چوکھٹ سے گر گیا جہاں وہ بیٹھا تھا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور پولوس نے اس کو مردوں میں سے جلایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا، اچھا اب سب اندر چلو، میں نے ابھی کلام مکمل نہیں کیا، یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بات سے بہت پرجوش ہو جائیں کہ کوئی مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، اور لوگوں کو فون پر بتائیں اور ہر کسی کو بتائیں، مگر پالوس بہت پرعزم ہے کہ ان لوگوں کو بنیادوں کے متعلق بتائے، اس لیے وہ پوری رات تعلیم دیتا رہا۔ اگلی صبح ہونے تک وہ وہاں سے چلا گیا۔ آپ دیکھیں کہ بنیادیں کتنی ضروری ہیں۔ پالوس رومیو کو لکھتے ہوئے کہتا ہے، تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے۔ اب یہاں کچھ الفاظ ہیں جن پر میں آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، تم دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے۔ لفظ ڈھالے گئے کا اصل مطلب کسی چیز کے حوالے کیا جانا ہے یا کسی شخص کے حوالے کیا جانا ہے۔ یہ وہی لفظ ہیں جو اس وقت استعمال کیا گیا جب یسوع کو گرفتار کر کے پلاطوس کے حوالے کیا گیا۔ یہ وہی لفظ ہے جب رسولوں کو گرفتار کر کے حاکموں کے حوالے کیا گیا۔ پس اس کا مطلب ہے
لیا جانا اور کسی کے حوالے کیا جانا تاکہ وہ حفاظت سے رکھا جائے اور اس کے متاعت ہو۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، ہماری بائبل مقدس میں 2 عہود ہیں اور ہم اس سلسلے میں ان کے متعلق بات کریں گے، اور پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان دونوں عہود کے جو لوگ ہیں دراصل وہ ان عہود کے حوالے کیے گئے یا سپرد کیے گئے تاکہ وہ ان عہود کے متاعت ہوں۔ مثال کے طور پر آئیں پرانے عہد نامے کو دیکھتے ہیں۔ جب موسیٰ 10 احکام لیے پہاڑ سے اترا، اس نے اسرائیل کو وہ 10 احکام نہیں دیے، اس نے اسرائیل کو 10 احکام کے حوالے کیا اور اس نے کہا کہ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر تم خدا سے وابستہ ہوگے، یہ میرا عہد ہے اور یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر تم ان حکموں پر عمل کرو گے تو تم بابرکت ہوگے اور خداوند تمہارا خدا ہوگا اور وہ تمہاری محافظت کرے گا، وہ تمہیں مہیا کرے گا، وہ تمہیں برکت دے گا۔ اگر تم یہ احکام توڑو گے تو وہ اپنا ہاتھ تم سے اٹھا لے گا اور تم اسیر ہوگے، تم لعنت کا تجربہ کرو گے نہ کہ برکت کا۔ اور اس طرح انہیں ایک طرح کا معاہدہ دے دیا گیا تاکہ سیکھیں کہ خدا سے کس طرح وابستہ ہو سکتے ہیں۔ دراصل پولوس رومیو 2 باب کی 20 آیت میں کہتا ہے، وہ اس عہد کے متعلق بات کرتا ہے جس کے وہ حوالے کیے گئے۔ علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے، یہاں لفظ نمونے کا مطلب شکل ہے۔ چلیں اب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں۔ جب پولوس یہ کہتا ہے تم دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اس لفظ شکل کا مطلب ہے صورت۔ یہ سانچے کی طرح ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے تصور کر سکیں کہ ایک سانچہ جس میں گرم لوہا ڈالا جاتا ہے، جب یہ جم جاتا ہے تو اس شکل میں ڈھل جاتا ہے جو سانچے کی ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اب پولوس جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں وہ اس عہد کے حوالے کیے گئے اور ان کو اس شکل میں ڈھالا گیا۔ ہر کوئی خدا کے حوالے سے مخصوص برتاؤ رکھتا ہے کیونکہ عہد کی شکل اس طرح کی تھی۔ یہ وہ سانچہ تھا جس میں وہ ڈھالے گئے تھے۔ اب جب ہم مسیحی بن جاتے ہیں ہمیں اس سے رہا ہونا چاہیے۔ پس مثال کے طور پر ہم رومیو 7 باب 6 آیت میں پڑھتے ہیں، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے ہم پرانے عہد یعنی شریعت سے آزاد کر دیے گئے ہیں، جبکہ پرانے عہد کے لوگ اس کے حوالے کیے گئے تھے۔ اب یہ عہد متروک ہے۔ پس جب ہم انجیل سنتے ہیں تو پہلی چیز جو وہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس عہد سے رہا کرتی ہے، یعنی اس شریعت سے ہم اس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ مگر کیسے؟ مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ نئے عہد میں ہماری خدا سے وابستگی کا نیا طریقہ ہے، بس ہمیں اس نئے عہد کے حوالے ہونا ضروری ہے۔ پولوس یہی کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے اس تعلیم کے اس نمونے کی دل سے فرمانبرداری کی ہے جس کے تم حوالے کیے گئے تھے۔ اب ہم اس سارے تعلیمی سلسلے کے دوران اس کے متعلق بات کرتے رہیں گے کہ اس نئے عہد کی شکل کیا ہے، یہ کیسا لگتا ہے، ہم خدا سے کس طرح تعلق جوڑ سکتے ہیں، یا کیا ہم اس شکل کے مطابق خدا سے تعلق جوڑ رہے ہیں جسے ہم رسولی تعلیم کہتے ہیں۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ خیر، رومیو کے 6 باب کے پہلے نصف حصے کا خلاصہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ سچائی بتاتا ہے کہ یسوع مرا، دفن ہوا اور پھر مردوں میں سے زندہ ہوا۔ اس نے یہ ہمارے لیے کیا۔ یہ بات سب جانتے ہیں، مگر جو بات پولوس وضاحت سے سمجھاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم یہ جانتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم اس کے ساتھ مرے اور دفن ہوئے اور ہم زندگی کے نئے پن کے ساتھ دوبارہ جی اٹھے۔ یہ نئے عہد کی شکل ہے۔ نیا عہد ایسا لگتا ہے۔ یہ نئے عہد کا سانچہ ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم اس سے مختلف طریقے سے تعلق قائم کریں گے جو اس نے ہمارے لیے نہیں چنا۔ بس ہم اس سچائی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ ہم مر گئے ہیں،
یہ نہایت اہم ہے کہ اگر ہم مر گئے تو اب یہ مزید آپ کے متعلق کچھ باقی نہ رہا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کے متعلق نہیں، پرانے عہد میں خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے سب کچھ آپ نے کرنا تھا۔ یہ رہی شریعت، اب آپ اس کو پورا کریں۔ یہ سب کچھ آپ نے کرنا تھا جو آپ کی کارکردگی پر مبنی تھا۔ مگر اب ہم جانتے ہیں کہ ہم شریعت سے رہا کیے گئے ہیں، ہم اس سے آزاد ہو کر رسولی تعلیم کے حوالے کیے گئے ہیں، جو یہ ہے کہ جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس میں بپتسمہ پاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہمارے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے۔ پس مرکز اب ہماری کارکردگی نہیں بلکہ وہ کام ہے جو یسوع نے ہمارے لیے کیا، کیونکہ ہماری پہچان اس کے ساتھ ہے۔ ہم نے کیا کیا جب اس میں ہمارا بپتسمہ ہوا؟ ہم جو تھے اس میں ہماری موت واقع ہو گئی، ہم دفن ہوئے اور زندگی کے نئے پن میں جی اٹھے۔ اب وہ ہماری زندگی ہے۔ پس اب جو زندگی ہم جسمانی طور پر جیتے ہیں وہ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان کے وسیلہ سے جیتے ہیں۔ پس یہ خدا سے وابستگی کا بالکل مختلف طریقہ ہے۔ پرانے عہد میں خدا نے شریعت دی اور اس میں ہمارا حصہ اس شریعت پر عمل کرنا تھا۔ سب کچھ شریعت کے مطابق عمل پر منحصر تھا، یعنی جو کچھ بھی کرنا تھا۔ مگر نئے عہد میں یہ ہے کہ خدا نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمارے لیے کیا کیا؟ یسوع نے ساری راست بازی یعنی عدالت کو پورا کیا، تمام گناہوں کی پوری قیمت ادا کی، یعنی ماضی، حال اور مستقبل کے گناہوں کی۔ خدا نے ہمیں مسیح میں بپتسمہ دیا، پس جیسے مسیح ہے ویسے ہی ہم بھی اس دنیا میں ہیں۔ وہ راست باز ہے، پس ہم بھی راست باز ہیں۔ ہم اس کی زندگی کے مطابق جیتے ہیں۔ ہم یہ کس طرح کرتے ہیں؟ ایمان سے۔ نئے عہد میں راست باز ایمان سے جیتا رہے گا جو اس کے بیٹے پر ہے۔ پولوس نے کہا، یہ زندگی جو میں جسمانی طور پر گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت کی اور اپنا آپ میرے لیے دے دیا۔ اب آپ یہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ آپ نئے عہد کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں؟ خیر، کچھ الفاظ ہیں جو نئے عہد کی شکل بتاتے ہیں۔ دراصل پولوس نئے عہد کی تعلیم کے نمونہ کے مطابق چند صحیح باتیں یعنی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دوسرا تموتھیوس پہلا باب 13 آیت میں پڑھتے ہیں، پولوس کہتا ہے، جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے ان کا خاکہ یاد رکھ۔ لہٰذا پولوس چند باتوں یا الفاظ سے لیس تھا جو وہ اکثر استعمال کرتا تھا۔ دراصل اگر آپ لفظ نمونہ کے متعلق پڑھیں، اس کا مطلب ہے شکل۔ بس یہاں ایک نمونہ ہے، یہاں لفظوں کی شکل ہے جو مسیحی زندگی کے لیے بڑے اہم ہیں۔ حقیقی مسیحی زندگی رسولی تعلیم میں یوں بیان کی گئی ہے جو پولوس اکثر استعمال کرتا تھا۔ میں یہاں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے راست بازی۔ یہ اہم لفظ ہے۔ اگر ہم اس لفظ کو نہیں سمجھتے تو ہم یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم خدا سے کس طرح وابستہ ہوں یا رشتہ جوڑیں۔ یاد کریں، ایوب نے ایک سوال کیا تھا، پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ہو سکتا ہے؟ ایک شخص خدا کے سامنے کس طرح راست ہو سکتا ہے؟ تم خدا کے سامنے کس طرح کھڑے ہو سکتے ہو یہ جانتے ہوئے کہ تم اس کے سامنے بالکل درست ہو؟ یہ سب سے اہم سوال ہے جو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ حیرت انگیز ہے کہ کتنے لوگ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے۔ ہم اس کے متعلق اس سلسلہ کے دوسرے حصوں میں ضرور بات کریں گے اور اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ ایک اور فکرہ ہے جو پولوس اکثر استعمال کرتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کا پسندیدہ فکرہ ہے مسیح میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ افسیوں کی پہلی 14 آیات میں اس نے 11 دفعہ اس فکرے کا استعمال کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے پرجوش تھا، مسیح میں، اس میں، اسی میں وغیرہ۔ پس یہ اس کی تعلیمات کا ایک بڑا موضوع تھا۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو مسیح میں ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ نیا عہد فضل کا عہد ہے۔ پرانے عہد نامے میں جب لوگ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کہتے تھے شالوم، سلامتی۔ مگر نئے عہد نامے میں پولوس کے ہر خط کا آغاز فضل اور اطمینان سے ہوتا ہے۔ فضل کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو خدا نے آپ کے لیے کر دی ہے۔ یہ خصوصاً نئے عہد کے لیے ہے۔ لفظ فضل، اگر ہم فضل کو بھول جائیں تو دوستو ہم مسیحی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ صرف اس کے متعلق ہے
جو خدا نے ہمارے لیے کیا، اور پھر بے شک ہمارا رد عمل اس کے لیے ایمان ہے۔ اب جب ہم ایمان پر سیشن لیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ پرانے عہد نامے میں یہ لفظ کتنا کم استعمال ہوا ہے۔ آپ واقعی حیران ہوں گے، میں واقعی حیران رہ گیا تھا کہ یہ نئے عہد نامے میں کتنا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ ایمان ہمارے حصے کے کردار کی وضاحت کرتا ہے۔ خدا نے سب کچھ کیا، ہم کیا کریں؟ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس نے سب کیا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ یاد رہے کہ شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا تھا، ہم خدا کا کام کرنے کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ اور یسوع نے کہا تھا، خدا کے کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جس نے اسے بھیجا ہے، اس نے سب کچھ کیا ہے۔ آپ کا کام ہے اس بات پر ایمان لائیں کہ اس نے سب کچھ کر دیا ہے، اور یقیناً یہ بھی نئے عہد کا لفظ ہے۔ خدا کے بیٹے، یہ ہماری حیثیت ہے۔ بہت سے مسیحیوں کی ذہنیت غلامانہ ہے۔ وہ خدا کی نوکری کر کے خود کمانا چاہتے ہیں، حقدار ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے خدا سے اجرت چاہتے ہیں۔ ان کی سوچ غلامانہ ہے، مگر ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ہماری حیثیت ہے۔ لفظ نئی مخلوق عہد کا لفظ ہے۔ نیا عہد اپنی ذات میں کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لفظ روح رسولی تعلیم کا اہم حصہ ہے۔ یسوع مسیح میں نیا انسان، خدا کی محبت، ابدی زندگی۔ ہم ان اصلاحات پر غور کریں گے کیونکہ یہ ہی الفاظ نمونہ یعنی شکل ہیں جو صحت بخشتے ہیں اور صحت مندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پس اگر ہم ان الفاظ کو نہیں سمجھتے تو ہم صحت مند مسیحی نہیں ہوں گے۔ چلیے اب سیشن کے اختتام کی طرف چلتے ہوئے اس کا تضاد کرتے ہیں۔ آئیے ان اصطلاحات پر غور کرتے ہیں جو مذہبی دائروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں صرف انہی کے متعلق بات کروں گا جن سے میں آیا ہوں۔ وہ دو باتیں جن پر میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں ان اصطلاحات کے متعلق جن کا میں استعمال کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنے دائروں میں استعمال ہونے والے ان الفاظ کی ایک فہرست دے دیں۔ الفاظ کے وہ نمونے جن کا استعمال ہمارے معاشرے کے مذہبی دائروں میں ہوتا ہے، مگر دو چیزیں ہیں جو ان الفاظ کی خصوصیات ہیں۔ نمبر ایک، ان تمام الفاظ کا مرکز آپ ہیں، اس پر نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے بلکہ اس پر کہ آیا اس نے کیا کرنا ہے۔ اور نمبر دو، میں آپ پر زور دوں گا کہ آپ ان الفاظ کو نئے عہد نامے میں تلاش تو کریں۔ کچھ الفاظ درج ذیل ہیں۔ فیصلہ، میں نے مسیح کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو یہ نئے عہد نامے میں کہیں نہیں ملے گا۔ کیا آپ کو حیرت ہوئی؟ یا میں نے یسوع سے عہد کیا، یا میں نے اپنی زندگی یسوع کے لیے وقف کر دی؟ کیا آپ مجھے یہ الفاظ نئے عہد نامے میں دکھا سکتے ہیں؟ کیونکہ میں یہ الفاظ وہاں دریافت نہیں کر پایا۔ قیمت ادا کرنا، آپ جانتے ہیں کہ ہم قیمت ادا کرتے ہیں۔ پولوس نے کہاں ہماری قیمت ادا کرنے کی بات کی ہے؟ بندھن توڑنا، فلاں چیز کے لیے 4 قدم یا فلاں کے لیے 3 کنجیاں وغیرہ، یہ کسی بھی واز میں عام استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، ہے نا؟ ہم آخری دور میں ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری کلیسیا باقی کلیسیاؤں سے بہتر ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے بیج بونا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ان اصطلاحات سے اجنبی ہوں، مگر ہم باقی لوگ اس طرح کے دائروں سے آئے ہیں جہاں یہ تعلیم ہر وقت دی جاتی ہے، تم بیج بو تاکہ برکت حاصل کر پاؤ، خدا سے انعام حاصل کرنا، لگے رہو، بندھن توڑو۔ میرا خیال ہے ہم یہ کہہ چلے۔ یہاں ایک اصطلاح ہے جو آپ کو حیران کر دے گی، بحالی۔ نئے عہد نامے میں ایک بھی دفعہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، پھر بھی مسیحی اکثر بحالی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بحالی کا مطلب ہے کسی مردہ چیز کو نئی زندگی کی طرف لانا۔ خیر، اگر آپ مر گئے ہیں تو آپ کو حیاتوں کی ضرورت ہے، مجھے بحالی کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس مسیح کی زندگی ہے، میں مسیح ہوں، زندہ ہوں، آمین۔ رہائی یا روحانی نعمتیں دینا ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی، آپ میں کسی چیز کا فقدان ہے، اور کسی اور کے پاس وہ چیز ہے اور وہ آپ کو دے گا۔ بس مسیح کی کلیسیا میں یہ نعمت کچھ کے پاس ہے اور کچھ کے پاس نہیں ہے، اور ہے نہیں ہے کی فراہمی کرتا ہے۔ اور پھر رہائی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور ہم تمہیں اس سے آزاد کریں گے۔ لعنتوں کو توڑنا۔ اب یہ اصطلاحات نئے عہد میں کہاں پائی جاتی ہیں؟
نئے عہد نامے میں آپ کو یہ نہیں ملیں گی۔ اور پھر بے شک یہ لفظ آتا ہے تجدید عہد۔ تجدید عہد کیوں؟ کیونکہ پہلا عہد کام نہیں آیا، بس ہم دوبارہ کوشش کریں گے، پھر سے اس چکر کو دہرائیں گے اور پھر سے اپنی زندگیاں وقف کریں گے۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سب اس مذہبی ماحول کی پیداوار ہیں جو بائبل کا استعمال کرتی ہے، مگر جب غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تمام اصطلاحات جو سکھائی گئی ہیں بائبل کی نہیں ہیں۔ ان کی بنیاد بائبل کی بنیاد نہیں، وہ ان الفاظ میں شامل نہیں جن کا استعمال رسولوں نے ہماری زندگیوں کی بنیاد بنانے کے لیے کیا، اور نتیجتاً بہت سے مسیحی کوشش کرتے ہیں اور جستجو کر رہے ہیں مگر ناکام ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ بنیادیں نہیں جن پر ہم نے قائم ہونا ہے۔ پس اس سلسلے میں ان الفاظ پر غور کریں گے جو رسولوں نے ہم تک پہنچائے کہ ان پر مستحکم بنیادیں بنائیں۔ اب جب ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے قیام کے لیے پولوس کے پاس ایک لاہ عمل تھا۔ سب سے پہلے وہ گہرے سچ کو خاص لوگوں یعنی تیتس اور تموتھیوس کو سکھاتا ہے، اور یہی یسوع نے آپ کو کرنے کو کہا ہے۔ اس نے کہا شاگرد بناؤ، اس نے دراصل یہ نہیں کہا کہ بڑی کلیسیا بناؤ۔ در حقیقت بطور پاسٹر میں نے دیکھا ہے کہ میری خدمت کی کامیابی اس بات میں نہیں کہ کتنے لوگ میری پیروی کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو میں نے شاگرد بنایا، کتنوں کو رسولی تعلیم کی پیروی کروائی، یعنی رسولی بنیادوں کی۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ پس پولوس نے تموتھیوس اور تیتس میں سچائیوں کو انڈھیلا اور انہیں مقرر کرنے میں وقت لیا، پھر ان کو ہدایت دی کہ مقامی پاسبانوں کو تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو سکھا سکیں۔ مثال کے طور پر اس نے دوسرا تموتھیوس 2:2 میں تموتھیوس سے کہا، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ بس ہماری 4 پشتیں ہیں۔ پولوس نے تموتھیوس کو سکھایا، اب وہ کہتا ہے تم ایماندار آدمیوں کو سکھاؤ۔ وہ ان آدمیوں کے متعلق بات کر رہا تھا جو ایلڈر یعنی کلیسیائی بزرگ ہیں۔ وہ کن کو سکھائیں گے؟ اپنے لوگوں کو۔ یہ نئے عہد نامے کی کلیسیا کا نمونہ ہے۔ پھر تیتس کو کہا، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ اور بے شک یہ تمام نظام دھرم برہم ہو جائے گا اگر شاگرد خود ہی تعلیم یافتہ نہ ہوں۔ اگر ہم خدمت میں ان لوگوں کو رکھیں جو رسولی بنیادوں کی تعلیم نہ رکھتے ہوں تو وہ دکھاوے کی مسیحیت میں معروف ہو جائیں گے، اور وہ دہراتے رہیں گے جو لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا، کیونکہ ہم سب مذہبی ماحول کی پیداوار ہیں اور یہ بندر تماشا بن گیا ہے نا؟ ہم صرف وہ کرتے ہیں جو ہم نے دوسروں کو کرتے دیکھا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، مگر ہمیں واپس آ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رسولوں نے ہمیں کیا سکھایا تھا، ان کے اہم مضمون کیا تھے، اور ان مضامین کی دریافت کریں تاکہ ان پر بنیاد قائم کی جا سکے۔ میں اکثر اپنی گواہی سناتا ہوں کہ جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا تو میں سوچتا تھا کہ وہ مجھے بھیج رہا ہے، مگر جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے، نہ کہ دور جائے۔ خدا چاہتا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں تاکہ وہ مجھے سکھا سکے، جیسا اس نے پولوس کو سکھایا، جس طرح اس نے دوسرے رسولوں کو سکھایا۔ مگر میں پڑھنا چاہتا تھا، میں بائبل سکول گیا، پر میں نے وہاں سچائیوں کو نہیں سیکھا اور اندھوں کا اندھا لیڈر بن کر کئی سال پھرتا رہا، جب تک خدا نے میری آنکھیں نہ کھولیں کہ سچی خوشخبری کیا ہے۔ اور یہ سچی خوشخبری رسولوں کو سکھائی گئی تعلیم ہے۔ پھر میں نے وقت یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر گزارا اور ان چیزوں کو سیکھا
تاکہ دوسروں کو سکھاؤں۔ خدا ہم سے یہی چاہتا ہے، اس نے ہم میں سے ہر ایک کو شاگرد بنانے کو کہا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سامنے آ کر میری طرح تعلیم دیں، مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے بنیاد قائم کریں، اور اگر اپنی کل حیات میں آپ یہ سچ 2 سے 3 لوگوں کو مؤثر طور سے سکھا پائیں تو سمجھیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ پھر وہ جا کر دوسروں کو سکھائیں گے۔ بس یہ سیشن صرف تعارف ہے، اور ہم آگے چل کر ان الفاظ کا نمونہ دیکھیں گے جو پولس اور دوسرے شاگردوں کو سکھایا گیا ہے، اور ان سچائیوں میں مستحکم ہوں گے۔